أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہے قالت قال فعل ماضی ہے تا اس کے ساتھ مؤنث کا ہے الیہود اس کا فاعل ہے وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى لیس فعل ناقص ہے تا اس کے ساتھ مؤنث کا ہے اور اس کے نیچے زیر التقاء الساکنین ہے اس کو ملانے کے لیے آئی ہے النصارى عیسائیوں نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی چیز پر یہ یہودیوں کی بات تھی اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ ہم بعد میں وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہودی کسی چیز پر لیست جو ہے نفی کے لیے ہوتا ہے وہم یتلون الکتاب واو استئنافیہ ہے ہم جو ہے یہ جملہ حالیہ ہے وہم اور حال یہ ہے کہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو اسم موصول ہے الذی کی جمع الذین لا یعلمون نہیں جانتے یعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے لا یعلمون نہیں جانتے اور اس میں واو فاعل کا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتے جی کذالک اسی طرح کاف تشبیہ کے لیے ذالک اشارہ ہے کذالک اسی طرح کی بات قال کہی ان لوگوں نے الذین لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم انہیں کی بات کی مانند مثل مانند قول بات ہم ان کی فاللہ فا استنافیہ ہے فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا
یوم القیامہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیما اس چیز میں جو کانوں تھے وہ فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے. اس آیت کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. وقالت الیہود یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء کہ یہودی جو ہیں یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں. اور یہ بات اس وقت کہی جب یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مناظرہ ہوا. نجران سے ایک عیسائیوں کے علماء کا وفد آیا مدینے میں. جو مدینے میں رہنے والے یہود تھے ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا. تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو. لیست النصارى علی شیء یہ ان کی بات تھی. تو وہ انہوں نے اس کے جواب میں وقالت النصارى جب مناظرے میں ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء کہ یہود جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہیں. تو اس مناظرے میں یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے تھے کہ وہ کوئی نبی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کتاب اتری ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا بھی انکار کیا اور ان کی کتاب کا بھی انکار کیا. اور جواباً عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات اس کا انکار کیا. اور ان دونوں نے ایک دوسرے پہ یہ الزام لگایا کہ تم دین پر نہیں ہو. تمہارا یہ جو ہے یہ تم کسی چیز پر نہیں ہو. الا لیست الیہود علی شیء. اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اور وہ دونوں ہی گروہ جو ہیں وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو اس میں یہ اس لیے کہا گیا کہ تورات میں جو باتیں ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے بھی بعد میں آنے والے ہیں. اور انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. تو دونوں گروہ یہ پڑھتے ہیں یہ آیات وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ تو یعنی وہ کتاب اس میں نہ صرف یہ کہ عیسائیوں نے تورات کا انکار کیا بلکہ انہوں نے اپنی انجیل کا بھی کر دیا کیونکہ انجیل میں تورات کا ذکر ہے. اسی طرح یہود نے اپنی تورات کا بھی انکار کیا. تو ہم مسلمان جو ہیں ہم اس طرح لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا ہم رسولوں میں اس طرح فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں. تو یہ ان کا رویہ رہا یہود کا کہ وہ جی چاہا تو کسی کو مان لیا جی چاہا تو اس کا انکار کر دیا. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ یعنی اپنی کتابیں پڑھنے والے ہیں. تو جو جس کا وہ کفر کر رہے ہیں وہ کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں. آگے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جن کے پاس علم نہیں. اب یہود کے پاس علم ہے ان کے پاس تورات ہے. عیسائیوں کے پاس علم ہے آسمانی کتابوں کا ان کے پاس انجیل ہے.
تو اس کے علاوہ جو کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو یہودیوں نے کی، جو عیسائیوں نے کی، انہوں نے اسی طرح کی بات کی مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا دین یہ کچھ بھی نہیں، کہ مسلمان بھی کسی چیز پر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ۔ اب فیصلے جو ہیں وہ اللہ نے کرنے ہیں، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ہر اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اختلافات ہیں، اگر وہ اختلافات دلیل کی بنیاد پر کوئی اگر ختم نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ تو اس طرح ہر گروہ دوسرے پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہمارا دین صحیح ہے، ان کا دین غلط ہے۔ تو یہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے جس نے منع کیا مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اسمہ اللہ کا نام، وسعی فی خرابیہا اور اس نے اس کی خرابی میں، تباہی اور بربادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کوششیں کرتا رہا کہ اس میں نمازیں نہ ہوں، اس میں کوئی جا نہ سکے، اللہ کا ذکر نہ ہو سکے، اس میں کوئی علم کی مجلس نہ ہو سکے، اس میں کوئی وعظ نہ ہو سکے، اس میں کوئی بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کر سکے، اس میں کوئی اعتکاف نہ کر سکے۔ تو یہ بات اس اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ تاریخ میں کئی بار ایسے ہوا۔ اس سے پہلے یہ بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہے، اور اس میں عیسائیوں نے، روم بادشاہ تھا ایک تیتوس، اس کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں پہ یہودیوں کا قتل عام کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا اور پھر اس کو ویران کر دیا۔ تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجد کو، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اور یہ ویرانی تب تک رہی جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح نہیں کر لیا۔ ان کے دور میں یہ فتح ہوا اور پھر وہ عبادت کے لیے کھولی گئی اور اس میں نمازوں کا اہتمام ہوا اور مسلمان اس یعنی مسجد کے متولی بنے۔ تو اسی طرح یہ آیت ان لوگوں پر بھی منطبق ہوتی ہے جو قریش مکہ ہیں، کہ قریش مکہ انہوں نے مسجد الحرام میں اپنا تسلط اس طرح جمایا ہوا تھا کہ وہ جس کو چاہتے تھے عمرہ کرنے کی اجازت دیتے تھے، مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے روک دیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت روکا جب آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، صلح حدیبیہ جس کا نام ہے۔ تو وہاں بھی انہوں نے اپنی یہ شرط منوائی کہ آپ اس دفعہ ہم آپ کو نہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، کون اس شخص سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی خرابی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ تو یہ عام ہر مسجد کے لیے حکم ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے اے مسجد ساڈی ہے تو اتھے نہیں وڑنا، مسجدیں اللہ کی ہیں،
ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اور یہاں مسجدوں کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ان میں نہ پکارا جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، لیکن ان مساجد کے اندر ذکر غیر اللہ کا ہوتا ہے، یہ بھی مسجدوں کی خرابی کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی مسجدوں کی تباہی، اور جو توحید کے مراکز ہیں ان کو شرک کے مراکز میں تبدیل کر دیا، یہ بھی ان کی خرابی کی ایک صورت ہے۔ تو مساجد کسی جو ہے نا فرد کو یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اگر کوئی عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے تو وہ عبادت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیسائیوں کے لیے بھی مسجد نبوی میں اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو ادھر کر لیں۔ تو خیر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فساد کرنا بھی مساجد کے اندر، جہاں روکنا اللہ کے گھر سے روکنا منع ہے، اسی طرح اس گھر میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کوئی روک نہیں، اب میں جو مرضی فساد کروں، فساد کرنا بھی منع ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ایسے شخص کو روکنا چاہیے جو خرابی کرتا ہے جی۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ظالم ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے اولئک کہ یہ جن کے پاس کتاب ہے، جن کے پاس علم ہے، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان يدخلوها، ما كان لهم، نہیں تھا ان کے لیے، ان يدخلوها کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کے گھر ہیں، اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے ذکر سے نہ روکیں جی۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو اس مساجد کی بربادی اور خرابی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائیاں ہیں جی، ذلتیں ہیں، اور وہ ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چکھائی حضرت عمر کے ذریعے سے، مجاہدین کے ذریعے سے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ذلت اللہ نے مشرکین مکہ کو چکھائی اس وقت جب فتح مکہ ہوا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔